تو اس ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا کہ شیخ اکبر کے نزدیک ریاضت کیا ہے، مجاہدہ کیا ہے، ان دونوں کا فرق کیا ہے، ریاضت اور مجاہدے میں شیخ کے نزدیک بہتر اور کامل کیا ہے، اور مریدین کی تربیت میں کس ایج تک مرید کو مجاہدہ کروایا جاتا ہے اور کس ایج تک ریاضت کروائی جاتی ہے، اور کس ایج کے بعد مجاہدہ کروانے کا فائدہ نہیں ہے اور صرف ریاضت کروائی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ آج آپ حضرات کے سامنے شیخ اکبر کی دو اصطلاحات اور ان کا فرق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ہماری اصطلاحات ہیں مجاہدہ اور ریاضہ۔ تو ہم دیکھیں گے کہ شیخ کے کلام میں مجاہدے سے کیا مراد ہے، ریاضت سے کیا مراد ہے اور ان دونوں کا فرق کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مجاہدے کا کیا مطلب ہے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں مجاہدے سے مراد اپنے نفس کو بدنی مشقتوں کے حوالے کرنا اور اپنی خواہش نفس کے خلاف کرنا ہے، چاہے یہ کسی حال میں بھی ہو۔ تو مجاہدے کی سادہ سی تعریف یہ ہے کہ مرید اپنے نفس پر، نفس سے مراد ہے اپنے جسم پر، بدنی مشقتوں، بدنی تکالیف کا سامنا کرے، مطلب اس کو ایسے معاملات میں چلائے کہ اس کے بدن پر اس کے اثرات ظاہر ہوں، جیسے بھوک کا سامنا کرنا یا بدنی عبادات کرنا یا رات میں طویل قیام کرنا یا روزے رکھنا، حج پہ جانا، جہاد کرنا، سیاحت۔ تو یہ سارے بدنی معاملات ہیں۔ بدنی سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ظاہر سے، آپ کے جسم سے اس کا تعلق ہے۔ تو جو مرید اپنے جسم کے، اپنے بدن کے ساتھ معاملات میں تکالیف کا سامنا کرتا ہے، حسی تکالیف کا، تو وہ مجاہدہ کرتا ہے۔ اور مجاہدے کی اقسام میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جس کا شرع میں حکم دیا گیا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ جب تک شرع کا حکم باقی ہے اس دنیا میں مجاہدہ باقی ہے، اور جب شرع کا حکم زائل ہو جائے گا تو مجاہدہ بھی زائل ہو جائے گا۔ اور شرع کا حکم باقی ہے یعنی جب تک سانس باقی ہے، جب موت ہو گئی تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس کے بعد تو اس کو بدنی تکالیف کا سامنا کم سے کم نہیں کرنا پڑے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریاضت کیا ہے، لیکن اس دیکھنے سے پہلے یہ غور کرتے ہیں کہ مجاہدہ کون کر سکتا ہے۔ شیخ کے نزدیک نفس کی یا خواہش کی مخالفت صرف وہ شخص کر سکتا ہے جس نے ریاضت مکمل کی ہے، یعنی کہ مجاہدے کا پورا دار و مدار ریاضت پر ہے۔ اب ریاضت کیا ہے؟ شیخ فرماتے ہیں اگر تو ہم سے پوچھے کہ ریاضت کیا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ریاضت سے مراد تیرا نفسی اخلاق کو پاک کرنا، کو تہذیب اس کی کرنا، کو اس کو ٹھیک کرنا، یعنی کہ تیرے اخلاق کو، جو تیری روحانی معنوی چیزیں ہیں، تیری ہمت ہو گئی، تیری توجہ ہو گئی، تیرا خلق ہو گیا، تیرا کردار ہو گیا، ان تمام چیزوں پر فوکس کرنا اور ان کو ان کی علتوں سے پاک کرنا شیخ اکبر کے نزدیک ریاضت ہے، جبکہ مجاہدہ تیرے بدن کے ساتھ تکالیف کا سامنا کرنا اور ان پہ صبر کرنا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو بدن سے خارج ہے اور اس کے اوپر تجھے تکالیف کا سامنا کرنا پڑے، یعنی کہ جو تیری حس سے خارج ہے، جس شے میں تجھے حسی تکالیف کا سامنا نہ کرنا پڑے تو وہ ریاضت ہے، اور جس شے میں تجھے حسی تکالیف کا سامنا کرنا پڑے تو وہ مجاہدہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں شیخ کے کلام میں یہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کوئی شخص، چونکہ ریاضت جو ہے اس کے اخلاق میں، اس کی معنوی چیزوں میں اس کی تہذیب ہے یا اس کی تربیت ہے، تو کیا کوئی شخص اپنا اخلاق، اپنا مزاج، اپنا کردار اپنی حقیقت کے برعکس تبدیل کر سکتا ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جس کی فطرت میں ہی جھوٹ بولنا ہو تو وہ جھوٹ بولنا ترک کر سکتا ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جس کی فطرت میں
کوئی ایک قسم کی برائی ہو یا علت ہو تو کیا وہ شخص اس علت کو دور کر سکتا ہے؟ تو شیخ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ نفس کی جبلت میں جو کچھ ہے نہ وہ مجاہدے سے زائل ہوگا نہ ریاضت سے زائل ہوگا۔ اب یہ شیخ نے بالکل ایک کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ آپ کی جو حقیقت ہے، آپ کے نفس کے جو رذائل ہیں، جو علتیں ہیں، وہ نہ ریاضت سے دور ہوں گی، دور سے مراد ہے کہ مٹ جائیں گی، نہ مجاہدے سے مٹیں گی، بلکہ کیا ہوگا کہ ان کے مصارف تبدیل ہو جائیں گے۔ مطلب آپ ایک چیز کو کسی ایک صورت میں لگا رہے تھے اور اس صورت میں لگانے کی وجہ سے شریعت کا اس پہ حکم پڑ رہا تھا مذمت والا۔ مطلب آپ مثال دے دیں کہ جی حرص کی، اگر آپ کے اندر حرص ہے اور اس حرص کو آپ مال کی محبت میں لگا رہے ہیں اور مال جمع کر رہے ہیں، تو شریعت میں ایک یہ حکم آپ پہ پڑ رہا ہے کہ جی یہ تو بڑا بخیل ہے، مال کی حرص رکھتا ہے، مال خرچ نہیں کرتا، تو وہ آپ کی جبلی صفت شریعت کے حکم کے مخالف ہے۔ لیکن اگر آپ نے ریاضت کی، ریاضت کے بعد آپ نے اپنی حرص کو مال سے کنورٹ کر کے علم میں لگا دیا، تو اب آپ حریص ایسے ہیں، حریص تو آپ ہیں ہی ہیں، یا اللہ کی محبت میں لگا دیا، تب بھی آپ حریص ہی ہیں، آپ کے اندر وہی صفت قائم ہے، لیکن اس کا مصرف تبدیل ہو گیا۔ جب مصرف تبدیل ہوا تو شریعت کا مذمت والا حکم ختم ہو گیا، اور اب وہاں پر شریعت کا تعریف والا حکم لگ رہا ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ نفس کی جبلت میں جو فطری ازلی صفات ہیں وہ ختم نہیں ہوتی، صرف یہ ہے کہ ان کے مصرف کو تبدیل کرنا مجاہدہ اور ریاضت ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اب تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شیخ اکبر کے نزدیک مجاہدہ کیا ہے، ریاضت کیا ہے، اور ان دونوں کا فرق کیا ہے۔ لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیخ کے نزدیک ان دونوں میں سے زیادہ بہتر کیا چیز ہے، کیا مجاہدہ زیادہ بہتر ہے یا ریاضت زیادہ بہتر ہے؟ تو اس بارے میں شیخ اکبر ایک حدیث نبوی کا سہارا لیتے ہیں، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس وجہ سے میری بعثت ہوئی، مجھے نبی بنا کر رسول بنا کر بھیجا گیا تھا کہ میں اچھے اخلاق کو مکمل کر دوں یا کامل کر دوں۔ تو شیخ کہتے ہیں چونکہ اخلاق معنوی چیز ہیں، اس وجہ سے ریاضت جو ہے وہ مجاہدے سے بہتر ہے یا کامل ہے یا اتم ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ جس کی جبلت میں ہی یہ کامل اخلاق ہوں، وہ تو منور اور مقدس ذات والی ہستی ہوگی کہ جس کے اندر جبلی طور پر ہی وہ ان کامل اخلاق کی طرف جائے اور ان کو آگے پھیلائے۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ جس کی جبلت میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ ریاضت سے اس شخص کو پا سکتا ہے، اس کے پیچھے چل سکتا ہے۔ چنانچہ ریاضت شیخ کے نزدیک مجاہدے سے اتم ہے، کامل ہے، بہتر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مریدین کی تربیت میں مجاہدے اور ریاضت کے بارے میں شیخ کیا کہتے ہیں۔ بھوک چونکہ تصوف اور سلوک کے ارکان میں سے ہے، تو بھوک کے حوالے سے شیخ کہتے ہیں، اور جب مرید کو تربیت دی جا رہی ہو، ٹریننگ کی جا رہی ہو کہ وہ کس طرح اپنے کھانا کم سے کم کرے گا، تو شیخ نے اس کا ایک پورا جدول اور ایک چارٹ بنایا ہے اور اس کو بتایا ہے کہ جی وہ پہلے دن اس طرح کرے گا، پھر اس کے بعد ایک ہفتہ، پھر ایک مہینہ، پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی خوراک کو کم کرے گا۔ لیکن اس کے لیے شیخ نے ایک شرط رکھ دی، فرمایا کہ یہ سب وہ مرید کرے گا کہ جس کی عمر 40 سال سے کم ہے، یعنی مجاہدہ وہ شخص کرے گا طریقت میں شیخ کے نزدیک کہ جس کی عمر 40 سے کم ہے، اور اس کو اس کا شیخ مجاہدہ کروائے گا، اور مجاہدہ ریاضت کے بعد کروائے گا، یعنی کہ پہلے اس کی اخلاق سنوارے گا کہ وہ مجاہدہ کرنے کے قابل ہو، پھر جب وہ کر لے گا تب مجاہدہ کروائے گا، اور وہ بھی اس صورت میں کہ وہ 40 سے کم ہو۔ کہتے ہیں کہ اس کی کم عمری میں جب وہ کم عمر کا ہے تو اس وقت اس کو مجاہدے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے جسم کو اس لحاظ سے تربیت اس کی ایسے ہو کہ وہ ان ریاضت سے ان امور کو پا سکیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ جس کی جو 40 سے تجاوز کر گیا،
تو اب ہمارا تصرف اس کی عقل میں ہے نہ کہ اس کے جسم میں. تو جو بھی شخص طریقت میں 40 سے تجاوز کر گیا ہے تو اس کو مجاہدہ کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. شیخ فرماتے ہیں کہ اس کی عمر کا نقص ہی وہ عوض ہے جو اس کو مجاہدے سے ملا. یعنی کہ ہم جو اس کو مجاہدے کروا رہے ہیں، اگر کوئی بھی شیخ کروا رہا ہے تو جو اس کی عمر 40 سے بڑھ گئی ہے، تو جو اس میں اس کے بدن میں کمزوری آ گئی ہے، جو ساری چیزیں آ گئی ہیں، جو اس کا میچورٹی آ گئی ہے، تو اب اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو مجاہدے کرائیں. بس آپ اس کی اخلاق پہ توجہ دیں، اس کو ریاضت کروائیں، اور ریاضت کروائیں گے تو پھر وہ جو ہے وہ آگے اپنا معاملات جو بھی ہیں ان کو لے کے چل سکتا ہے. تو اس ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا کہ شیخ اکبر کے نزدیک ریاضت کیا ہے، مجاہدہ کیا ہے، ان دونوں کا فرق کیا ہے، ریاضت اور مجاہدے میں شیخ کے نزدیک بہتر اور کامل کیا ہے، اور مریدین کی تربیت میں کس ایج تک مرید کو مجاہدہ کروایا جاتا ہے اور کس ایج تک ریاضت کروائی جاتی ہے، اور کس ایج کے بعد مجاہدہ کروانے کا فائدہ نہیں ہے اور صرف ریاضت کروائی جاتی ہے. امید کرتے ہیں کہ ہماری اس اصطلاحی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملا ہوگا. اپنی نیکسٹ کسی ویڈیو میں دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.